ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت دنوں بعد بنگلور میں سیدھی بات کی دفتر افتتاح میں دو تھا، اس وجہ سے سیدھی بات اور بہت سارے اہم ترین پروگرام آپ لوگوں کے سامنے نہیں آ پائے۔ اس کا افتتاحی پروگرام دفتر کا ہو چکا تھا، لیکن اس وقت میرے ساتھ ہمارے مہمان مکرم مولانا مقصود عمران ندوی، معاف کیجیے گا رشادی صاحب ہمارے ساتھ میں ہیں، اور سٹی جامع مسجد کے امام و خطیب ہیں، اور بہت سارے فلاحی اداروں سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس وقت ہم اسٹوڈیو سے ڈائریکٹ آپ سے رابطہ کروا رہے ہیں مولانا سے۔ مولانا کے ہاتھوں سے ہمارے سیدھی بات کا پہلا پروگرام بنگلور سے مولانا کے ہاتھوں سے اس کا اجرا ہوا۔ دعا یا تقریب بھی سجے گی۔ میں اس سے پہلے مولانا سے درخواست کرتا ہوں کہ مولانا ہمارے لیے چند نصائح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میرے لیے بہت بڑی خوشی و مسرت کا موقع ہے، جس کا خواب ہم نوجوانوں نے دیکھا تھا۔ ہمارے دوست حضرت مولانا انصار عزیزی صاحب نے، ندوی صاحب نے کر دکھایا ہے۔ یقیناً آپ نے یہ جو کام کیا ہے، یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے اور وقت کی نزاکت بھی ہے۔ جس دور میں انسان جس زبان کو سمجھتے ہیں، اسی زبان میں اگر بات سمجھائی جائے تو بہت آسان ہو جائے گا، لینا بھی، دینا بھی، سمجھنا بھی۔ وہی پرانی چیزیں لیکن نئے انداز سے اگر پیش کریں، جو آج کے دور کے نوجوان سمجھتے ہیں اسی طرز میں، تو انشاءاللہ ہمارے نوجوانوں کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ چھوٹے سے چھوٹے بچے کے ہاتھ میں بھی اس وقت موبائل ہے، واٹس ایپ ہے، بچہ بھی ٹویٹر جانتا ہے، بچہ بھی فیس بک جانتا ہے۔ اس سے پہلے کا جو دور تھا، ہمارے بڑے بڑے احباب، ان سے اگر پوچھیں کہ فیس بک کیا ہے، وہ واٹس ایپ کیا ہے، ذرا موبائل پہ اپنی انگلیوں کو حرکت دے کے بتا دیں کہ اسے کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے، تو وہ پریشان ہو جاتے، یہ کیا ہے، یہ نئی چیز کیا ہے۔ لیکن آج ایک چھوٹی سی عمر کا بچہ، چاہے وہ عالم دین کا گھرانہ ہی کیوں نہ ہو، یا کسی انجینئر کا گھرانہ ہی کیوں نہ ہو، یا کسی تاجر کا گھرانہ ہی کیوں نہ ہو، ہر بچہ آج کے اس دور میں، چونکہ ماحول ہی یوں بن گیا ہے کہ اس کے ہاتھ میں موبائل، اور وہ ساری چیزیں کرتا جاتا ہے، اور باپ بھی دیکھ کے حیران و شزدہ رہ جاتا ہے کہ ماشاءاللہ میں بھی کرتا نہیں، لیکن میرا بچہ ان ساری چیزوں کو کر رہا ہے۔ میں پچھلے ہی سال امریکہ میں تراویح سنانے کے لیے پہنچا تھا۔ میرے پاس ایک باپ تشریف لائے جو پیشے سے ڈاکٹر ہیں۔ انہوں نے خود مجھ سے کہا کہ مولانا صاحب، ہمارے گھر میں ایک چیز میں لے کر آیا سیٹ اپ کرنے کے لیے۔ میں سر کھجاتا بیٹھ گیا کہ اس کو کیسے سیٹ اپ کروں۔ میری بچی مجھ سے پوچھنے لگی، جو بالکل چھوٹی سی عمر کی ہے، وہ مجھے میرے پاس ساتھ لے کے آئے تھے دعا کروانے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا، مولانا حافظ صاحب، میں پریشانی میں بیٹھا ہوا۔ بیٹی پوچھی، ابو کیا قصہ ہے، آپ اتنا پریشان کیوں ہیں، واٹ از دا میٹر؟ تو باپ نے اپنی بیٹی سے کہا، بیٹی یہ چیز نہیں لے کے آیا ہوں، اس کے سیٹ اپ کرنے کا طریقہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اس لیے اس طرح سر کھجاتے ہوئے بیٹھا ہوں کہ کیا کروں، کیسے سیٹ اپ کروں۔ بچی نے کہا، اٹ از ویری سمپل، کیوں آپ اتنا پریشان ہو رہے ہیں؟ یوٹیوب پہ گئی، جو چیز لے کے آئی تھی اس نے ٹائپ کر دیا، اب وہ ویڈیو مل گئی کہ کیسے اس کو اسمبل کیا جاتا ہے۔ بیٹی نے کہا، ابو دیکھو یہاں یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، اسمبل کس طرح سے کیا جاتا ہے، آپ دیکھیں اور اسمبل کریں۔ باپ بولا، واہ واہ بیٹی، میں تو ڈاکٹر ہوں، مجھے بھی اتنا شعور نہیں کہ میں ان چیزوں کو سمجھ سکوں، تو اتنی چھوٹی سی عمر میں یہ ساری چیزیں سیکھ گئی اور مجھے خود لا کے دکھا رہی ہے کہ آپ دیکھیے، آپ اس سے فائدہ اٹھائیے۔ تو مطلب یہ ہے کہ انٹرنیٹ کی دنیا، یہ فیس بک کی دنیا، یہ ٹویٹر کی دنیا، یہ کوئی اجنبی چیز نہیں ہے۔ غلط موڈ پہ مغربی تہذیب لے کے جانا چاہتی ہے۔ ہمارے انصار عزیز ندوی صاحب جیسے علماء اس کو صحیح راستے پہ لے کے آئیں گے تو اس کا صحیح فائدہ امت کو پہنچے گا۔ ہماری بھی کوشش یہی ہے کہ واٹس ایپ گروپ کے ذریعے
غلط خبریں پہنچانے کے بجائے جو نوجوانوں کے لیے بالکل صحیح راستے پر لے کر جائے، ایسی خبریں ان تک پہنچایا جائے۔ آج کل ہماری خاص طور پر بیٹیاں، بہنیں، حالات جب سامنے آتے ہیں تو صرف آنکھوں سے آنسو نہیں، خون کے آنسو نکلتے ہیں، اس لیے کہ حالات بالکل مغربی تہذیب سے بھی زیادہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں، جس کا ذکر کرنا بھی میرے لیے شرم کا باعث ہے، میں ذکر کر نہیں پاؤں گا۔ آج کل ہماری بیٹیاں برقع پوش، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اب ان کو کس طرح سے، کس ڈھنگ سے مولڈ کیا جائے، ان کو راہ راست پر لے کر آنے کی فکر کیا جائے، بس یہی چیزیں ہیں۔ اگر ان کے ذہنوں میں وہ غلط چیزیں بٹھانے کے بجائے یہ صحیح چیزیں اسی انداز سے، جو جس انداز کو وہ سمجھتی ہیں، اگر بٹھا دیا جائے، میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور کی سب سے بڑی تبلیغ ہوگی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو بھی یہی حکم تھا کہ آپ جو پیغام لے کے آئے ہیں اسے پہنچا دیجئے، پہنچانا آپ کے ذمہ ہے، ہدایت دینا ہمارے ذمہ ہے۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ میں بہت دل کی عمیق ترین گہرائیوں سے انصار عزیز ندوی صاحب کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا۔ ماشاءاللہ پہلے سے آپ کے پروگرام دیکھتا آ رہا ہوں، سنتا بھی آ رہا ہوں، آپ کی بڑی فکریں بھی رہتی ہیں۔ جامع مسجد میں ماشاءاللہ 5 سے 6 گھنٹے کا مظاہرہ خیرات آپ نے وہ بالکل لو ٹیلی کاسٹ کیا تھا۔ آج بھی ہمارے ذہنوں میں بہت سارے لوگ جو صرف ملک ہی میں نہیں، ملک سے باہر، چاہے امریکہ میں ہو، لندن میں ہو، اس وقت آپ نے ہی ذکر کیا تھا 33 ملکوں کے لوگوں نے مظاہرہ خیرات کو دیکھ کر اس سے استفادہ کیا تھا اور اپنے دلوں کو منور کیا تھا۔ تو ایسے ہی اگر ہم کام کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس کا بہت بڑا فائدہ آنے والے دنوں میں ہوگا۔ یہ ایک اسٹوڈیو کافی نہیں ہوگا، انصار عزیز صاحب کو اس جیسے 100 اسٹوڈیو بنگلور کے لیے بھی اور باہر کے لیے بھی کھولنے کی شاید ضرورت پیش آئے گی۔ اللہ رب العزت آپ کی سائے جمیلہ کو قبول فرمائے، اور آپ کے لیے اور آپ کے انصار کے لیے اللہ رب العزت راستے ہموار فرمائے، جو اس کی ضرورتیں ہیں غیب سے مکمل فرمائے۔ میں ان دعائیہ کلمات کے ساتھ اپنی مختصر سی گفتگو کو اختتام تک پہنچانا چاہوں گا۔ آمین وآخر الدعوانا الحمدللہ رب